حضرت جنید بغدادی کا واقعہ سنا ہے نا؟ پہلوان رستم زماں اس زمانے کے، بادشاہ نے اعلان کیا جو ان کو پچھاڑ دے منہ مانگا انعام۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی جنید کے سامنے آئے۔ ایک دن ایک کانگڑی شخص، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، ضعیف، لاغر، کمزور، دبلا پتلا، سنگل پسلی، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے دبلے والوں کے لیے، موٹوں کے لیے بھی رکھے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے، تو وہ نام آپ نے رکھ لیا، چلو بھی جو بھی کہہ دیا۔ لاغر شخص آ گیا بغداد میں، آ کے اعلان کیا جنید سے کہو میں اس سے لڑوں گا۔ لوگوں نے دیکھا اس کی موت اس کو بلا رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے میں جنید سے لڑوں گا۔ وہ پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے گئے، یہ جی آیا جنید سے لڑنے۔ بادشاہ نے کہا مرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں، جنید کا تو ایک تھپڑ نہیں سہ سکتا، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے داؤ آتے ہیں۔ بہت اچھا، جب ایک آدمی چیلنج کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اعلان کرو مقابلہ ہوگا پرسوں۔ ساری دنیا جمع ہو گئی کہ جنید کے مقابلے کے لیے پہلی مرتبہ کوئی شخص آیا ہے۔ وہ پہلے ملاقات کرتے ہیں، اس آدمی نے آ کر ملاقات کی، جنید میں پہلوان نہیں ہوں، میں پہلوان ہوں، میری ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، سب درستی کہہ رہے ہیں، میں تیرا تھپڑ بھی نہیں سہ سکتا، تجھ سے مقابلہ اس لیے کرنے آیا ہوں کہ تو اگر ہار جائے گا تو مجھے انعام مل جائے گا، تم اگر ہار جاؤ گے تو مجھے انعام مل جائے گا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری 2 بیٹیاں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور مجھے کوئی کام بھی نہیں ملتا، کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ تو حضرت جنید نے کہا تو بادشاہ سے ویسے مانگ لے، لوگوں سے ویسے چندہ کر لیتا۔ اس نے کہا جی میں صدقہ بھی نہیں لے سکتا، میں سید زادہ ہوں، اولاد رسول ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا، یہ سمجھ کے آیا ہوں کہ تم اگر آج ایک سید زادے کی عزت رکھ لو گے تو بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، میرا بھرم رہ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے تمہاری تھو تھو ہوگی، مگر اللہ کے ہاں نبی کے ہاں بڑا مقام بن جائے گا، ورنہ میں مرنا ہی چاہتا ہوں۔ اگر تم نہیں مجھے عزت نہیں دینا چاہتے، مجھے ہرانا چاہتے ہو، اپنا نام رکھنا چاہتے ہو، تو میں تو مرنا ہی چاہتا ہوں، مر جاؤں گا پھر جو اللہ کو منظور۔ وہ اتنی بات کہہ کے اپنے کنارے پہ چلا گیا۔ حضرت جنید سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے، یہ کیا کہہ گیا ہے؟ یہ ساری دنیا میرے نعرے لگا رہی ہے، میں اس سے ہار جاؤں گا، لوگ تھو تھو کریں گے، ملامت کریں گے، ہیں کیا باتیں کریں گے، اور اگر میں نہیں ہارتا ہوں تو حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ حضرت جنید نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا، مقابلے کا اعلان ہوا، سامنے آئے جنید، مگر دنیا دیکھ رہی ہے جنید نہ اچھل رہے نہ زور دکھا رہے۔ اس بندے نے ذرا داؤ کھیلا، آپ کو ٹانگ ماری، آپ گر گئے، وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اس کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور حیران کہ جنید جیسا شخص اس شخص سے ہار گیا، معمولی سے داؤ سے۔ لوگ جو ہیں وہ چڑھتے سورج کی پوجا، سب اس کو اٹھا لے، بادشاہ نے اس کو بے پناہ انعام دیا، وہ چلا گیا۔ جنید کو جو لے کے آئے تھے جلوس میں، اب جنید اکیلے، کوئی ساتھ چلنے والا نہیں ہے، اپنے ٹھکانے پہ آئے، رونے لگ گئے۔ دل کہہ رہا تھا جنید تو نے جو کام کیا ہے، تو نے ہارنے والا کام نہیں کیا، تو نے جیتنے والا کام کیا۔ اونگ آ گئی، نبی پاک تشریف لائے، فرمایا جنید تو نے میرے بیٹے بیٹیوں کی عزت رکھی ہے، اللہ نے تجھے گروہ اولیاء کا سردار بنا دیا۔ اللہ سوچے، سوچیں۔ اگلے دن بادشاہ نے بلایا جنید، ہمیں پتا ہے تم لڑے نہیں، وہ تمہارا مقابل نہیں تھا، کیوں ہارے ہو؟ جنید کہنے لگے میں شمر نہیں تھا جو نبی کے بیٹے کے سینے پہ چڑھ جاتا، وہ سید زادہ تھا، میں نے اس کا بھرم رکھا، اور اب میں پہلوانی کو خیر بات کہہ رہا ہوں، مجھے وہ مل گیا ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ کو نہیں ملتا۔ نبی کے بیٹے کی عزت کی، ملا یا نہیں ملا؟